سو آپ کو میں یہ ساری چیزیں شیئر کر کے بتا رہا ہوں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں, بہت ساری چیزیں ہیلو تو بہت ساری چیزیں میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں. اینڈ دیٹ دا پرپز از دس کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا اویئر ہو جائیں اور اسپیشلی فائنینشیل فریڈم کی طرف قدم بڑھائیں. اور جیسے خود ہم لوگ فائنینشلی میں فریڈم حاصل کر چکا ہوں الحمد للہ تھرو مائی بزنس, تو اسی طرح میں آپ کو بھی گائیڈ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ انویسٹمنٹس کیسے کرنی چاہیے. سو آئی گائیڈ یو اباؤٹ دیٹ ایز ویل آن مائی چینل ان ڈیٹیل. ایک اسٹارٹ اپ گائیڈ بنائی ہے پوری بزنس کے ایپیسوڈز وغیرہ. سو آئی ڈو آل آف دیٹ فار یو. سو آپ سے مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں, پورا دیکھا کریں اور ساتھ میں سبسکرائب کیا کریں. سو دین دیٹ گیوز می موٹیویشن ٹو میک بیٹر کانٹینٹ فار یو گائز. ایک چیز جو میں نے مینشن نہیں کی وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ سائڈ ہسل کی بات کرتے ہیں یا بزنس سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, دیر مینی تھنگز دیٹ یو کین اسٹل ڈو. اصل میں کیا چیز ہے, اصل میں یہ کہ آپ نے اپنے فنڈس جو آپ کو ابھی انکم آ رہی ہے اس کو آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پرسنل فائنینس کے اوپر توجہ دینی ہے. اپنی انکم کا ایک خاص حصہ جو ہے نا 20-30% سیو کیا کریں, اور آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اتنا سیو کر سکیں. اور ٹرائی ٹو بیسکلی اسٹارٹ لیونگ ود ان دا مینس. جب آپ مینس کے اندر رہ کے چلتے ہیں اور 20-30% سیو کرتے ہیں, دیٹ ریزلٹس ان بیٹر فائنینسز. اب جو بیٹر فائنینسز ہیں دے انیبل یو, آپ ٹریول کر سکتے ہیں تھرو سیونگز, یو کین ڈو سم ٹریننگس, یو کین انویسٹ آن یور ٹریننگس, اور اس کے تھرو آپ اس کو ٹریننگس وغیرہ کر لے سکتے ہیں. ٹریننگس وغیرہ کے تھرو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں لائف میں. سو یو کین انویسٹ آن یور سیلف اینڈ دین یو کین بیسیکلی بیکم بیٹر ایٹ اٹ ان پرسنل فائنینسز. یہ جو پرسنل فائنینسز کی مینجمنٹ ہے, اس سے آپ انویسٹمنٹ سیکھ سکتے ہیں, آپ بزنس سیکھ سکتے ہیں. بیکاز یہی جو پرسنل فائنینسز آپ سیونگس کر رہے ہوتے ہیں وہی پھر آپ آگے جا کے کسی چیز میں انویسٹ کریں. ڈونٹ جسٹ کیپ یور سیونگز ان دا بینک اکاؤنٹ. بینک اکاؤنٹ کی بجائے آپ اس کی جگہ پراپرلی انویسٹ کریں. جب اسے انویسٹ کریں گے تو آپ کو ایک اچھا ریٹرن اس پہ ملے گا. انویسٹمنٹس مختلف طرح کی ہوتی ہیں. کچھ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, کچھ اسٹاکس میں انویسٹ کریں, اور گولڈ میں کریں, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ انویسٹ کریں, تاکہ آپ کا ایک ہی, جیسے کہتے ہیں نا سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں ڈالنے. تو یہ کنونشنل وزڈم ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. کئی دفعہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, جیسے کل ایک آئے ہوئے تھے دوست میٹ اپ پہ, وہ کہہ رہے تھے یار کچھ ایسا بتائیں, کوئی ایسی گدر سنگی بتائیں کہ جلد از جلد ہم امیر بن جائیں. میں نے کہا دیر از نو میجک فارمولا اور دیر از نو سلور بلٹ. آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے. اینڈ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, اٹ ٹیکس ٹائم. آپ کو ایئرس لگتے ہیں, کوئی بھی چیز نہیں جلدی نہیں بنتی. آپ نے وارن بفٹ کی اسٹوری سنی ہوگی کہ وارن بفٹ واز 10 years old when he started investing. اور جو اس کی سیکرٹ پاور ہے نا کہ ہاؤ از ان ایبل ٹو کمپلیٹ اے فارچون بلینس آف ڈالرس, اس میں رول سارا کمپاؤنڈنگ کا, کہ وہ 75 ایئر سے لکیلی از الائیو ایز ویل فار 75 years ہی از بین انویسٹنگ ایکٹیولی. ریزلٹ آف دیٹ ہی کمپلیٹڈ اے فارچون. اب وہ سارا کام کنونشنل کرتا ہے جو وارن بفٹ ہے. اب اس کے تحت اس نے جو پیسہ بنایا, دیٹ از ہاؤ ہی ہیز کمپلیٹڈ دی ویلتھ. تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے کہ not all the time you have to go against the tide. Sometimes when everybody is doing crazy things, the جو اچھا سیانا بندہ ہوتا ہے نا, he is doing the ordinary thing, normal thing. یہ فارمولا جو وارن بفٹ نے فالو کیا and he is successful. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ do not always aim کہ کوئی ایسی چیز پتہ چلے جو بہت ہی سیکرٹ ہو. کئی دفعہ سیکرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, کئی دفعہ بڑا کنونشن پے میں چلنے والا بندہ لانگ ٹرم میں سکسیزفل رہتا ہے. So keep that in mind while investing. Stay tuned for more. Thank you.